تیسری کا چاند دیکھنے کے سلسلے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ بڑے ناخن پر وضو یا غسل یا نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ماں باپ اپنے بچوں کی عیدی بغیر ان کی اجازت کے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں کہ نورانی حدیث کے ذریعے سے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صل رحمک ولو بشربۃ من ماء وافضل ما توصل به الرحم کف الاذاء عنها۔ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرتے رہو، چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، اور سب سے بہترین صلہ رحم یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اسلام میں کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک امر ہے صلہ رحم کرنا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، کم سے کم صلہ رحم یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ اور لیکن اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے، کہا لیکن سب سے بہترین صلہ رحم یہ ہے، سب سے بہترین حسن سلوک یہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کہ انہیں اذیت نہ پہنچاؤ۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو کسی بھی طریقے سے اذیت نہ پہنچائے۔ نہ چھوڑنا میرے بیٹا علی کا دروازہ، نہ چھوڑنا میرے بیٹا علی کا دروازہ، یہاں سے راستہ جاتا ہے سیدھے جنت کا، یہاں پہ ذائقہ ملتا ہے ہر فضیلت کا، جو اس کو چھوڑ دے وہ مستحق ہے لعنت کا، بڑے بڑوں نے چوما علی کا دروازہ، نہ چھوڑنا میرے بیٹا علی کا دروازہ، نہ چھوڑنا میرے بیٹا علی کا دروازہ۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ میرا سوال یہ ہے کہ تیسری کی چاند کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ چاند دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ کہانی سنتے ہیں، آغا سیستانی صاحب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ تیسری کے چاند کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ چاند دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ کہانی سنتے ہیں، آغا سیستانی حفظہ اللہ شریف اس سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جہاں تک چاند دیکھنے کی بات ہے، اسلام میں پہلی تاریخ کے چاند سے متعلق دعائیں منقول ہے معصومین علیہم السلام سے۔ جب آپ اول ماہ کا چاند دیکھیں تو دعائیں پڑھنے کا حکم ہے، اور ہر مہینے کے لحاظ سے بھی دعا ہے، اور مطلق دعائیں بھی ہے۔ جو کسی بھی مہینے کا چاند ہو اگر اسے دیکھیں تو اس کے متعلق بھی دعائیں منقول ہے، بالخصوص صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 43 اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ مگر تیسری تاریخ سے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تیسری تاریخ کا چاند دیکھ کر جو لوگ کہانیاں سنتے ہیں، اس سے متعلق حدیثوں میں کوئی بات وارد نہیں ہوئی ہے، یہ خرافات ہے، اور آغا سیستانی حفظہ اللہ شریف کا اس سے متعلق کوئی بیان نہیں ہے تیسری تاریخ کے چاند سے متعلق۔ لہٰذا ہمیں کہانیوں کی طرف نہیں بلکہ احادیث معصومین کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے تمام چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دیگر مومنین اور اپنے دوستوں کو بھی ان تمام چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ کیا لڑکیوں کے نیلز بڑے ہونے پر وضو اور نماز جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے کہ بڑے ناخون کے ساتھ وضو، غسل اور نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس سے پہلے کہ میں اس کا حکم شرعی آپ کے سامنے بیان کروں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروں۔ دین اسلام میں صفائی کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے، اور جب آپ بڑے ناخون رکھتے ہیں تو گندگی کا جمع ہونے کا جو احتمال ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے خود آپ کے جسم کو خاصا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور
آپ الگ الگ طرح کی بیماریوں میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں۔ آئیے حکم شرعی کو جانتے ہیں۔ وضو اور غسل میں اگر ناخن معمول سے بڑا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی گندگی نہ ہو، اور اگر ہے تو اسے صاف کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر نماز میں ناخن حد سے بڑا ہو تو سجدہ کرتے وقت احتیاط واجب کے بنا پر پیر کے انگوٹھے پر دھیان دینا ہوگا کہ انگوٹھے کا سرا زمین پر ہو نہ کہ ناخن، اس لیے کہ انگوٹھے کا سرا زمین پر ہونا شرط ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی مذہبی یا شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائے۔ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن ہر صورت میں اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ کیا ماں باپ بچوں کی عیدی بغیر اجازت کے لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے کہ وہ پیسہ جو بچوں کو عیدی وغیرہ میں ملتی ہے، کیا ماں باپ اس کو اپنے امور زندگی میں خرچ کر سکتے ہیں، مصرف کر سکتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی کے نزدیک عام طور پر باپ اور دادا، پردادا، جتنا بھی اوپر چلے جائیں، جس کو ولی کہا جاتا ہے، وہ نابالغ بچے کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور ولی ہونے کے لیے عدالت کی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح مال کے تصرف میں مصلحت کی بھی شرط نہیں ہے، بلکہ مفسدہ اور بدعنوانی کرپٹ نہ ہونا کافی ہے۔ اور رہی بات ماں کی، تو وہ ایسا اختیار اور تصرف نہیں رکھتی ہے۔ ہاں، بچے کا شرعی ولی جیسے باپ، دادا وغیرہ اگر کوئی مفسدہ نہ ہو تو اس کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا خواتین پیریڈز کے زمانے میں زیارت عاشورہ پڑھ سکتی ہیں؟ اگر کسی کی حلال اور حرام کمائی مکس ہو تو ایسے شخص کے گھر میں ہم کچھ کھا سکتے ہیں؟ اور اپنے معنوی سفر کا آغاز کس طرح سے کریں؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔